ناظرین، پاکستانی ٹی وی کی ایک مشہور شو میں اس وقت ماحول گرم ہو گیا جب دو مہمانوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ ایک لمحے میں بحث اتنی آگے بڑھی کہ اینکر ندیم ملک کو بیچ میں آ کر معاملہ سنبھالنا پڑا۔ آخر یہ شو میں ایسا کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں تفصیل میں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ اچھا عابد چیرل صاحب، ابھی آپ دوسرے حصے کی طرف آ رہے تھے، وہ بیانات جو عدالت سے بھی آئے اور کچھ آپ کے لیڈرز کی جانب سے بھی آئے، جس کا میں نے آپ کو ماضی کا اور حال کا موازنہ کر کے بتایا۔ دیکھیں، جب آپ مجھے سسلین مافیا کے ہیڈ کہیں گے، آپ کو کس آئین کے نے اختیار دیا کہ آپ مجھے ڈیگریڈ کریں، آپ مجھے میری انسلٹ کریں؟ میں عوامی نمائندہ ہوں، آپ آئینی دائرے میں رہ کر اپنی گفتگو کو کنٹین کریں۔ آپ پاکستان کے اس مقام پہ بیٹھیں جہاں پہ آپ انصاف کا تقاضا ہے، اور ایک یہ آپ نے اللہ کی عدالت میں جواب دینا اور اس عوام کی عدالت میں جواب۔ آپ کو کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ مجھے سسلین مافیا کہیں یا مجھے انسلٹ کریں عدالت میں۔ دنیا کی کسی عدالت میں بتا دیں ملک صاحب، کوئی کسی بھی فگر کو جو عام پبلک ہو اس کو انسلٹ کرے۔ یہ صرف پاکستان میں ریت اور رواج ہے جو چند برسوں سے پڑی ہے کہ آپ ججز حضرات ٹی وی والوں کا انتظار کرتے تھے۔ وہ ٹی وی پہ پہلے کئی فیورٹ چینل پہ ان کی فوٹیج چلتی تھی، وہ جو پھر اپنے الفاظ سے وہ ہیڈ لائن چلتی تھی۔ یہ دنیا میں کبھی ہوتا ہے کسی؟ یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا کہ آپ مجھے آئینی طریقے سے میرے سے ضرور میرے پہ کوئی الزام ہے، کوئی چیز ہے، اس کو اپنے قانون کے دائرے میں آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ میری انسلٹ کریں۔ عابد چیرل صاحب، پاکستان میں 2011 سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا جس کا نام تھا نیا پاکستان، اور عمران خان کو حکومت دلانی تھی، آپ کو چور ڈاکو ثابت کرنا تھا۔ اس میں ججوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کے کلیدی کردار جو تھے دو تین، وہ دونوں نے مل کے گٹھ جوڑ سے آپ سب کے اوپر چھاپ لگانی تھی کہ چور اور ڈاکو لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو، $100 ارب منی لانڈرنگ سے پاکستان سے باہر چلا گیا اور بڑی چوری کیا آپ نے، پاکستان کھوکھلا کر دیا۔ اس میں اب آپ کہیں کہ ایک جج کو للکار رہے ہیں۔ جج کو نہیں للکارتے، پبلک میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وکیل کی کرنا جج کر لو۔ عام سے نہیں تو پھر آپ ریالٹی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار وکیل کی کرنا جج کر، یہ لوگوں کی جو یہ پروجیکٹ تھا یہ گٹھ جوڑ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ کسی کی چھاپ کو نہ آپ روک سکتے، جو لوگوں کے جو خلق خدا کی زبان ہے نا اس کو نہیں روک سکتے۔ تو آپ اپنی ڈومین میں رہ کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں۔ انصاف آپ کی زبان سے نہیں، آپ کی قلم کی جنبش سے ہوتا نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ پریشر ہو رہے۔ ہمارے ساتھ ہمیں سزائیں دی گئی، میرے لیڈر کو آپ نے سزائیں دی، میرے لیڈر کو آپ نے سسلین مافیا کہا، میرے لیڈر کو آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، کورٹ روم میں کہا، اور اس کی ہیڈ لائن چلی، اور آپ کہیں ہمیں تو کچھ نہیں، ہم کہیں تو وہ کنٹمپٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ میری پہلے بات سنیں، مجھے 1.25 ووٹ بڑھتا ہے، میں عوام کا نمائندہ ہوں، آپ مجھے چور ڈاکو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کی زبان نہ کھینچ دوں گا پکڑ کے؟ میں آپ کو نہیں، یہ میں نے ویسے کہا، میری بات ختم کر لینے دیں۔ آپ جن ججوں کو کہہ رہے ہیں، نہیں میں کسی جج کو نہیں کہہ رہا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے بھی نہیں کہہ رہے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیوں سسلین مافیا کا آپ کو کس نے کہا؟ اس نے وہ جو ریٹائر ہو گیا اس کو کس نے اختیار دیا تھا؟ ثاقب نثار کو اور وہ جسٹس کھوسا کو، اس کے باپ کے ملازم تھے ہم، کہ ہمیں وہ سسلین مافیا کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے گالی دیں گے، میں آپ کو گالی دوں گا، اب میں گالی دوں گا تو آپ مجھے کہیں جی کنٹمپٹ کے زمرے میں آ جائے عدالت کے اندر۔ آپ مسکرا رہے ہیں۔ میں ثاقب نثار کو میں نے یہی کہا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے آپ گالی دیں گے تو آپ کو ڈبل گالی پڑے گی۔ یہ آپ ججوں کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں، پاکستان اور پوری دنیا کے اندر جو انسان ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ اپنا جواب پورا کر لیں۔ حامد رضا صاحب میرے شہری بھی ہیں، ان کے والد صاحب کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے، وہ ہمارے نون لیگ کے، ہمارے میرا ان سے ہمارا نسل در نسل 2-3 صاحبزادہ صاحب دبنگ آدمی ابھی آتے ہیں ان کی طرف بھی، لیکن پہلے اپنا جواب آپ پورا کر لیں جناب فیصل واڈا صاحب۔ دیکھیں عمران خان کے کیس چل رہے ہیں جی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج تحرین وائٹ والے کیس کو انہوں نے اٹھا کے تو باہر پھینک دیا ہے، کل سائبر والا معاملہ لگا ہوا ہے۔ انجام ان کیسز کا اچھا نہیں ہونا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری جو ٹسل ہے نا، اس میں آپ لوگ اس کو اور پمپ کر رہے ہیں، کچھ چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں جج کو بیٹھ کے۔ پہلے چیلنج نہیں کیا انہوں نے، کھوسا انہیں پہلے یاد نہیں آیا، ثاقب نثار بھی پہلے یاد نہیں آیا، ابھی اچانک انہیں 10 سال بعد یاد آ گیا۔ اس وقت بھی یاد آیا، ہمارے 3 بندوں کو نکالا ہوں۔ ٹالرنس تھی نا، یہ ٹالرنس دے کرنا، آپ نے ہر آدمی کو ایک لیول اور لمٹ اور بارڈر لائن سے 10 گنا آگے اجازت دے دی۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے، میں نے آج تقریر میں بھی یہ بات کی، سسلین مافیا انہوں نے تو اس وقت نہیں اٹھایا، میرے پہ پراکسی لگایا ایک سٹنگ جج نے، اطہر منا نے، جسٹس۔ اگر آپ کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک جج کسی، میں اور آپ ایک دوسرے پہ الزام لگا سکتے ہیں، جج نہیں لگا سکتا، اس کی انڈین ہیڈ لائنز بنی ہیں، اس کی انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی جرت کیسے ہوئی، چاہے وہ جج ہے یا آپ جرت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے پراکسی کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ جرت ہے تو آگے بڑھ کے جرت دکھائیں کہ سب ثبوت رکھیں، ورنہ میں جرت دکھاؤں گا۔
آپ کو نوٹس ہوا ہے نا، جائیں گے تو وہاں جا کے سوال جواب ہوگا، جواب دینا پڑے گا. وہ تو مجھے کنٹیمپٹ میں بلایا، پراکسی پہ نہیں بلایا ہوا. وہ تو مجھے گھما پھرا کے لے آئے ہیں کنٹیمپٹ میں. مطلب میں نے آج کہا رؤوف حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے، شکر ہے میں سینٹ میں تھا، ورنہ کسی گھر میں نان دیر سے پہنچا فیصل باؤڈا، جنہوں نے کنٹیمپٹ کیا. مولانا صاحب نے گھیرا لگایا سپریم کورٹ کا، کام ججوں کو گھسیٹیں گے. اریسٹ بھی تھا، کنٹیمپٹ بھی تھا، نہیں تھا. پی ٹی آئی کے نے غلط زبان استعمال کی، غلاظت استعمال کی، نام لے کے استعمال کی، کوئی کنٹیمپٹ نہیں تھا. میرا ان جنرل بات کرنے پہ اس میں میں یہ سمجھتا نہیں کہ مجھے گھما کے کنٹیمپٹ پہ لے آئے. مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں نے پریہمپ کر لیا ہے کہ میں مواد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. آج جو میں نے ٹیسٹ ٹرائل دیا ہے، جو آج میں نے چیزیں شواہد کے ساتھ دی ہیں، دیکھ تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. یہ شواہد میں رکوں گا تو نہیں، اتنے شواہد ہیں کہ پاکستان کے اندر عدالتیں اگر دن رات کام کریں گی نا تبھی 1 سال لگ جائے گا. ناظرین، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی، اب اس پر کچھ بات کرتے ہیں. حالیہ دنوں میں ایک معروف پاکستانی نیوز شو میں ہونے والی بحث نے سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کی ہے. یہ واقعہ ندیم ملک لائیو شو پروگرام کے دوران پیش آیا، جہاں 2 سیاسی رہنما آپس میں سخت جملے بازی میں مصروف ہو گئے. گفتگو کو آغاز پالیسی اور کارکردگی کی موضوع سے ہوا، لیکن جلد ہی معاملہ ذاتی حملوں تک جا پہنچا. ذرائع کے مطابق ایک مہمان نے دوسرے پر الزام لگایا کہ وہ صرف بیانات دیتے ہیں مگر عملی کام نہیں کرتے. اس پر رد عمل دیتے ہوئے دوسرے مہمان نے کہا، میں زبان کھینچ لوں گا، اگر تم مجھے گالی دو گے تو میں تمہیں گالی دوں گا. یہ جملہ سنتے ہی اسٹوڈیو میں ماحول کشیدہ ہو گیا. اینکر ندیم ملک نے فوراً مداخلت کی اور دونوں مہمانوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بار بار کہا، برائے کرم زبان سنبھال لے، یہ نیشنل ٹی وی ہے. مگر کچھ لمحوں تک بحث جاری رہی اور پروگرام کے ناظرین نے اسے پاکستانی سیاست کی اصل عکاسی قرار دیا. بعد ازاں سوشل میڈیا پر اس کلپ کے ہزاروں ویوز آئے اور لوگوں نے اینکر کی کوششوں کو سراہا کہ انہوں نے صورتحال کو بگڑنے سے بچایا. کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات سے سیاسی مکالمے کا معیار نیچے جاتا ہے اور عوامی نمائندوں کو اپنے طرز گفتگو میں سنجیدگی دکھانی چاہیے. آخر میں اینکر ندیم ملک نے شو ختم کرتے ہوئے کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کی خوبصورتی ہے، مگر احترام کے دائرے میں رہنا ضروری ہے. ناظرین، آپ کے خیال میں میڈیا پر ایسی بحثیں عوامی شعور بڑھاتی ہیں یا صرف تفریح بن چکی ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیں اور مزید تازہ سیاسی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.